بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له ساللت حساما يا إمامي أنت عنوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون؟ کس طرح سے؟ اي اي ما يخالف. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. يعيبون على المسلمين الحج، يقولون يطوفون حول حجر. اگر وہ لوگ مثال کے طور کے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ کے کسی عمل کے اوپر، جیسے وہ رسول حتیٰ آپ کے حج پہ اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم، غير المسلمين أيضا يطبرون. اور بہت سے عمل ایسے ہیں جو غیر مسلم بھی انجام دیتے ہیں. تطبیر کا عمل غیر مسلم بھی انجام دیتے ہیں. لہذا آپ کسی کے مضحکہ اڑانے سے اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے. إذا علم بأن العين مغصوبة، اگر معلوم ہو کہ یہ عین غصبی ہے تو پھر اس کو نہیں استعمال کر سکتا، نہ لے سکتا. اگر جانتا ہو کہ اس کا صاحب کون ہے یا اس کا مالک کون ہے تو پھر ربما هو أيضا مستعير ہے هاي العين مو مغصوبة. على كل مع العلم بالغصب، اگر علم ہو غصب سے تو پھر اس کو استعمال نہیں ہے صحیح کر سکتے، اگر استعمال نہیں کر سکتے اس کو. بالنتيجة على كل لا يجوز. وقتی کہ مغمى علیہ اغماء، جس حد تک اس کے اوپر اغماء یعنی بے ہوشی کا اثر ہے اور اس کو عقل اس کی زائل ہے، اس کے اوپر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، کوئی احکام شرعی نہیں ہے. اگر محرز شد کہ شعورش کامله بله، اگر محرز ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ اس کا شعور کامل ہے تو ہاں. خود اغماء اینجوری نہیں کہ یک سره باشه، گاهی مثل جنون میمونه، گاهی یه بے تیکه ہوشی هست اس طرح گاهی نہیں کہ تیکه ہمیشہ نیست. کی ہو، خلاصه جنون کی طرح. اقرار اگر درش اقرار کرے، این لازمه که احراز بشه، یقین باشه که این یقین در ہونا حال چاہیے کہ یہ اپنے درک حواس پہ تھا جب کامله. اس نے اقرار کیا یا اگه این کسی احراز بات کا بهش اعتراف. فایده نداره، اقرار حجت نیست. میدونم خلاصه اگه درک میکنه و بعد میره بیهوش میشه، به هوش میاد و بیهوش میشه. انسان به هوش درک باور کرتا ہے کنه لیکن بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہو اقرار جاتا ہے. تو حجت اس نداره. بیچ میں اگر اس نے کسی چیز کا اقرار کیا ہے تو ظاہراً حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ یقینی ہو کہ ہوش کے وقت اس کے پورے حواس جام تھے. یادم نیست، ببینید تو رجال، اس کو علم رجال میں آپ تو کو دیکھا. رجال ببینید اینجور چیزها رو عادتا مرحوم مامغانی تو رجال معنا کرده. تو رجال اس طرح کی چیزوں کو مرحوم مامغانی نے علم رجال باقاعدہ معنی رجال کیا ہے. آپ اس کو وہاں مرحوم دیکھیں تو مامغانی زیادہ بہتر. این چیزها رو ایشون متعرض میشه. چی؟ اصلش چه اشکال داره؟ فقط باید اسباب فتنه و فساد نباشه. خود اس کے اصل میں کوئی اشکال نہیں، مگر باید داره فتنے اور باید فساد کا فتنه و سبب نہ ہو. فساد محضاً
اونا همینه. اگر موجب فساد نباشه چه اشکال داره؟ وہ بھی اسی طرح اگر فساد کا سبب نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. شلون؟ اي اي هذا ما يترك، هذا معجزة، هذا مسألة الأهم والمهم. ترک نہیں ہے یہاں اہم اور مہم کا لو مسئلہ. أنت هم شخصنا في خود مقام آپ مشخص کریں التزاحم گے کہ أن کون سا هذا اہم ہے الواجب کون سا أهم من مہم. ذاك الواجب، لازم تو جو نوضح کوئی کون سا ونبين واجب اس میں للعلماء اہم ہے الأصول. اس کو انجام دیں گے. معصوم نبی اسی طرح سے انجام دیا. لا على كل نسيان ماكو في المعصوم، کلن نسيان ماكو. معصومی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم بھول نہیں ہے، نسیان نہیں ہے. الأدلة المتوفرة ہمارے تدل پاس على دلائل أن ہیں، المعصوم موجود ہیں نسيان ماكو، کہ نسيان. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسیان نہیں ہو سکتا، بھول چوک نہیں ہو سکتی. أي أي المؤمنون عند شروطهم مومنین اپنے شرط کے لا اوپر قائم ہے، یعنی جو على شرط کرے حسب اس پہ عمل الشرط، کرے. هذا الربا ما يسمى ربا. شرط کے الربا لحاظ سے يعني عہد کو ہے. يزيد على ما ربا کا أخذ مطلب ہوتا ہے یہ بمقدار زیادہ کچھ لینا من واپس، من نفس يعني معاملة من نفس اسی العملة. معاملے میں کسی چیز کو دینے کے بعد اس کے عوض میں اس سے زیادہ لینا، یہ ربا إذا ہے. لم يسلم يخسر كذا وكذا. لا ما بعض استشكلوا، أما الظاهر بعض نے ما اشکال في. کیا ہے کہ اگر اس طرح سے نہیں کیا اور اس طرح سے انجام دے دیا، لیکن بہرحال میری نظر میں اشکال نہیں. يعني إذا عملتان خربا أصلا ما يصير ياخذ دينار وينطي عملة اگر أخرى دو قسم کی حسب کرنسی ہو تب الشرط، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وإن کہ مثلا كان ایک هذا ایک أدفع دینار دے تو مان لے یا هو روپے ياخذ لے، اور 100 دينار مثال کے طور پہ ڈالر دے، أو کوئی حرج يردها نہیں. 110، هذا ما يجوز، 110 ہاں دنانير. لیکن اگر ایک ہی أما کرنسی ہے کہ مثال کے طور يردها پہ 100 أكثر روپے من مجھ سے هي لو، مجھے بقي 110 روپے بعملة واپس أخرى. کرنا، یہ ربا ہے. یہ 10 روپے اس کے اندر سود کے ہیں جو حرام ہے. إيه. إيه. أنا قلت هذا ما يسمى ربا، میں نے کہا عرض کیا آپ سے کہ یہ ربا نہیں ہے، الدفع الأخروي ما يسمى ربا. دوسری دفعہ میں هذا یہ ربا نہیں نصاب بنا. الربا لا أقل. الربا يعني الزيادة، يعني الزيادة ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ لینا کسی مال چیز کے عوض میں، الدنيوي، مو زيادة دنیاوی الآخرة. مال میں، آخروی مال میں نہیں. ينصرف عنه، يشترط عليه، يشترط عليه اگر ظاهر شرط کر دے کسی مسئلے الأدلة میں منصرفة تو قاعدہ لغة منصرفہ سے ربا. یہ ربا سے خارج ہو أما جائے گا. الأدلة الشرعية ليربو في أموال الناس. دل شرعی جو ہیں وہ اموال میں ربا اور سود کے سلسلے میں ہیں. أي ما يصير إذا تبيع لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر وتعطي دينار عراقي أو دينار غير عراقي ما يخالف ولو القيمة أكثر. اگر مثال کے طور پر اس أما طرح سے لبس عطا کرے العملة کہ مثال کے طور پہ ایک مہینے کے لیے مجھ سے آپ لے لیں یہ پیسے اور اگلے مہینے مجھے یا ایک سال کے بعد مجھے دوسری کسی کرنسی میں واپس کریں اور زیادہ آدمی واپس کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہی کرنسی ہے تو اشکال ہے. إيه ما يخالف، اس میں کوئی ما حرج نہیں. يخالف أنت بالنيابة عنه إذا ما تقدر النيابة عنه. آپ ان کی نیابت میں کام انجام کر سکتے. لا هو ما قال له إلا أنت، هذا الابن قال للأبو أنا أحج عنك. بس مثلا يقول لا بیٹے نے يصير کہا ہے إلا کہ باپ بالنيابة، کی ما سے کہ يصير. میں آپ کی طرف سے حج کروں گا. إيه لا لا لا، فالمكتب مكتب مرجع ما يخالف.
اما او اذا انت شخصت الواحد معين لازم تعرف انه يحج اگر آپ نے کسی ويأخذ مکتب کو رخصة. دیا ہے برجہ کے دفتر میں دیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ حرج نہیں، لیکن آپ کسی شخص کو جانتے ہیں اور اس شخص کو دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو اطمینان ہو کہ وہ اعمال کو أكثر انجام دے گا اور المنتشر صحیح سے أنه انجام دے راح ينطي هذا المكتب ينتفد واحد اللي مؤمن. گا۔ کسی مکتب کو دیں گے، کسی دفتر کو دیں گے تو یقیناً وہ کسی مومن کے ذریعے سے اس کام کو انجام دلائے گا۔ از طرف مادر، چه مادر خودش چه مادر بزرگش، نسب از طرف پدر و پدر پدر نہیں، همینجور. نسب ماں کی طرف نه سے یا دادی کی طرف سے خود نہیں ہے، مادر مطلب میشه سب نه از مادر پدر یا میشه. نانی کی طرف سے نہیں، نسب باپ سے ہے، دلیل باپ نیست، سے دادے سے، خواب حجت نیست، اور خواب احکام حجت نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں، اثری نداره. احکام شرعیہ پہ خواب کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ای- ای. لا اذا ركع ثم عرف ان الامام مو في الركوع مثلا رجع رکوع کرے وركع مع اور الامام رکوع میں چلا جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ امام رکوع میں نہیں ہے، تكرار الركوع هم تو اٹھے شيء اور ما بي في صلاة الجماعة. پھر اس کے بعد دوبارہ امام کے ساتھ رکوع میں، یا کوئی حرج نہیں، نماز جماعت میں اگر اس سے اس طرح سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں فرادہ میں اشکال ہے، أي. أول ركعة كان ما لحق على الركوع، لا إذا ما لحق لا تحسن، أصلا مو جماعة هذه. اگر پہلی رکعت میں یہ ہو اور رکوع تک نہیں پہنچ سکا تو پھر ثواب يطوه، أما اور رکوع تک نہیں عمدا ما پہنچ سکا يقدر تو پھر يحسب جماعت میں هذا. نہیں شامل ہے وہ، ہاں اس کو ثواب ملے گا لیکن بہرحال وہ جماعت میں شامل نہیں ہے۔ نعم. أي 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 أي. دين انطيته، قرض دیا ہے اس نے، اي اذا بالبيع تقدر تاخذ منه السعر هاليوم. اي 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 اللي بقى سنة وسنتين الخسارة تقدر تاخذها منه، اگر اس سے تقدر باقی تاخذ رہا ایک مہینے، ایک سال یا 2 سال، اي اس کے اندر نقصان ہوا اس میں، تو جو بھی نقصان ہے وہ واپس لیا جا سکتا يعني فقهاء فرمودن شلون صاحب جواهر ہے۔ صاحب جواہر اور دیگر کہ کچھ علماء امام نے فقہا نے جماعت فکر کیا ہے اگر کہ امام جماعت، نمازش برای خودش صحیح ہے، اگر نماز جماعت امام کے لیے مأمومین صحیح ہے جماعت اشکال نداره، تو فقط مومن کے هیچ لیے بھی، بدون معمول کے لیے کوئی حرج نہیں، استثناء جماعت مشکل نہیں ہے۔ و اون امام جماعت اگه نشسته است صرف ایک چیز کو نمیتونه استثناء ایستاده کی ہے نماز کہ بخونه، اگر امام جماعت نمیتونه جو ہے امام بیٹھ کے جماعت نماز برای پڑھ رہا ہے، کسانی کھڑے ہو کے ایستاده نماز نہیں هستند. پڑھ سکتا ہے، این از تو جو لوگ خصائص کھڑے ہیں وہ اس کی پیغمبر اقتدا صلی نہیں کر الله علیه و سکتے۔ آله. اما موارد دیگه اگه برای لیکن خود دوسری امام جگہوں پہ جو مثال کے طور پہ کوئی صحیح چیز، نمازش اگر اس برای کی نماز مأمومین صحیح ہے، اس اشکال کے نداره. حکم صحیح پر عمل کر رہا ہے، تو دوسرے لوگ اس کی اقتدا کر سکتے ہیں، نباشه اشکال نداره، کوئی حرج نہیں ہے، عیبی اشکال نہیں ہے اس نداره. اون نیست یقیم اما برای خودش صحیح نمازش. لا صلاة لمن لم يقم صلبه، برای کسی که بتونه یقیم صلبه، اما اگه میں۔ تو وہ نمیتونه جو اشکال حکم ہے نداره. کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، وہ اس کے لیے جو کھڑا ہو سکتا ہو، اگر یہ انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ ہی کے پڑھ سکتا، اس کی نماز اس کے لیے صحیح ہے۔ شکوی الحامل تطلق على كل حال. حاملہ کو طلاق دی سکتے، کسی بھی حال میں طلاق دی جا سکتی لا ہے، لا لا ما يحتاج، ما يحتاج. اس میں احتیاج نہیں ہے، بس شهود عدلين يحتاج. صرف شرط ہے کہ 2 عادل گواہ موجود ہوں۔ قاعده یقین مشهور اینه که حجت نی. قاعد یقین یعنی مشہور میگن یہی ہے کہ قاعد یقین حجت نہیں ہے۔ همین قاعده یقین معناش اینه که قاعد یقین کا مطلب یہ ہے، تعبیرش میگن به شک ساری،
غیون اس کو کہتے ہیں شک ساری. قاعده یقین از بین میبره. شک یعنی ساری یقین جو ہے رو یعنی در تداول والا شک جو قلبش قاعدہ یقین کو ختم مبدل کر به دے گا. شک میکنه. یعنی صاحب انسان شک کفایه کرے. در کفایه یه چیزی فرموده اما خود ایشون ملتزمش نشده. خود صاحب حالا کفایہ این نے آقایون کچھ باتیں خودمون کہی ہیں کفایہ میں لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا ہے. لا تنقض الیقین بالشک یعنی بالشک طاری نه لا بالشک تنقض ساری. الیقین بالشک در مطلب اینکه شک حروف تعری ظاهر گزرا ہوا در شک. اینکه یقین در جای خودش مستحکمه یعنی فقط یقین شک اپنی در جگہ پر بقاء مستحکم ہے، متیقنه. اب اس کے باقی لا ہونے پہ تنقض شک ہے. لا اس کو تنقض انسان بالشک استصحاب کرے گا، اپنے یقین پہ اینکه عمل لا کرے گا. تنقض الیقین بالشک فی نفس الیقین فی مکانه. لیکن ایک حالا ایسا میگم قاعده شک جو خود یقین اس از کجا یقین کے میاد؟ سلسلے میں باید بھی شک ہو، اعتبار وہ داره. پھر اس پہ عمل نہیں، وہ پھر مثل وہاں پہ ادله استصحاب جاری نہیں استصحاب ہوگا، داره. یقین جاری نہیں ہوگا. بله. یہ استصحاب نہیں ہے. انشاءاللہ ثواب يحصل بس ظاهر الدلیل یقین انشاءاللہ انه ثواب اسے الغسل حاصل ہو جائے، يكون قبل الفعل قبل العمل. لیکن بہتر ہے کہ عمل سے پہلے غسل کیا جائے. النتيجة ظاهره أن أغسال الفعلية أن الغسل ظاہر یہ قبل کہ الفعلية. اغسال جو فعل غسل کسی عمل الزيارة کے لیے قبل غسل ہے وہ الزيارة. پہلے غسل سے، جیسے صلاة زیارت کے الحاجة قبل صلاة الحاجة. جیسے غسل حاجت نماز حاجت سے پہلے ہے، غسل زیارت زیارت سے پہلے ہے. ببخشید بله. بله. معروف اینه که فعلیت میخواد. یقین و شک معروف یہ ہے کہ فعلی اس کے اندر باید فعلیت باشه. یعنی اگه فعل یعنی عمل انجام دے سکتا ہو. غفلت کرده اگه تو نماز یادش اومد باطله. اما اگر اگه اسے بعد غفلت نماز کی یادش ہے اور اومد نماز میں اس کو یاد آئے تو نماز قاعده باطل ہو جائے فراغ گی. میگیرتش. ہاں نماز کے بعد یاد آئے تو قاعدہ فراغ اس اما کو در حل کر دے گا، داخل نماز نه نمیگیره. لیکن داخل نماز اس کو شک ہو جائے، غفلت کی اور بعد میں خیال آ جائے تو پھر سے نماز باطل ہے. مثل هر آدم ها. اس طرح ہر انسان خب دیگه ازدواج کردن دیگه. تو زن و شوهر بودن آدم و حوا. بالکل ها بچه‌هاشون شادی روایت داره در بحار آدم و علیهم حوا زن و شوہر ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی روایت ہے کہ ان کے بچے خداوند اللہ نے ان کے دو لڑکوں کے لیے، جناب آدم و حوا کے دو لڑکوں کے لیے دو لڑکیاں خلق کر کے دوبارہ جدید عطا کی اور انہوں نے ان سے شادیاں کی. اب ان کی اولادیں آپس میں چچا زاد بھائی بہن ہو جائیں گے جو شادی کر سکیں. نعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. موفقين ان شاء الله. ادعو الله يوفقكم في حياتكم، يقضي حوائجكم، يسهل اموركم، يوفقكم لخدمة الناس، لخدمة خدا آپ کو المؤمنين. کامیاب کرے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا آپ انسانوں کی خدمت میں کامیاب ہوں. موفقين ان شاء الله. موفقين موفقين ان شاء الله. شوفوا ذاكري. بله میفرمایید. بله خب این آدم ثقه نی. یہ ثقہ این نہیں از ہے انسان. مأمورین مأمون عباسی یہ بوده. مامون عباسی کے خدمت حضرت صلی اعلی الله کاروں علیه میں سے وسلم. تھا، ثقه نیست. تو یہ چیزی ثقہ نہیں ہے. میدونه خود چه میدونیم راست میگه یا دروغ میگه. ہم خود نہیں معلوم کہ در صحیح کہہ رہا ہے یا مستحبات جھوٹ کہہ رہا ہے. حرفاش مستحبات قبول میں از باب قاعده تسامح. قاعدہ اما در تسامح کی غیر وجہ در سے ہم الزامیات مستحبات ما میں قبول قبول کر نمیکنیم. لیتے ہیں ثقه روایات کو.
لیکن یہ شخص ثقہ نہیں ہے. نعم. اي 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 مو حرام. یہ حرام نہیں ہے. الإنسان لا يملك قلبه بس بالظاهر لازم لا يتظاهر. انسان اپنے باطن کے ذمہ یعنی سب شخص کا باطن کا ذمہ دار نہیں ہے، بس یہ کہ ظاہر میں اس طرح سنو. يتصب الرحمة. معارض داره، البته معارض داره. البتہ اس روایت کا معارض موجود ہے، یعنی اس کے مقابلے میں ایک اور روایت موجود ہے. همین. آره. مقدمه اون. وہ مقدم ہے، یعنی وہ تعبیرهای پہلے. ماه رمضان خودش غیر تعبیر ماه رجب. ماہ مبارک کی، ماہ رمضان کی جو تعبیریں ہیں وہ الگ ہیں، ماہ رجب کی تعبیرات الگ ہیں. فهو ابتر كل امر ذي بال لم يبدا فيه بحمد الله فهو ابتر. اور اس طرح کی مثال کے طور پہ بہت سی روایات ہیں، مثلا جو چیز بسم اللہ کے بغیر ہے وہ ابتر ہے، یا بالکل جو عبادت میں ہے جو بغیر حمد الہی وہ ابتر ہے. تو اس طرح کی روایات کو جمع کرنا پڑتا ہے، اور یہ فضیلت کی روایات ہیں. شبه موضوعیه است دیگه. یہ شبہ موضوعی ہے، نجاست طهارت حتی بحث هم نمی. اور طہارت پر محکوم ہے، اور اس میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، نجاست دلیل میخواد. کیونکہ نجاست کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. عروه داره مسئله. اور وہ میں موجود ہے یہ مسئلہ. نمیدونه این دم سمکه یا دم دجاجه. مثلا انسان نہیں جانتا کہ یہ خون جو ہے یہ مرغ کا خون ہے یا مچھلی کا خون ہے، تشخیص داده نمیشه. تو موضوع معلوم نہیں ہے، تو دونوں تعارض کریں گے، ساکت ہو جائیں گے، طہارت پہ محکوم ہو جائے. كل شيء لك نظر حتى تعلم انه قدر تعلم نیست. ہر وہ چیز جو تمہارے لیے حکم نجاست یہ ہے کہ تمہیں علم ہو نجاست. جہاں پر علم نہیں ہے وہاں پر حکم بھی جاری نہیں ہو. اذا يابس ويخلي جيبه مثلا وما ينجس ماء النجاة مو مرطوب ما ينجس ثوبه شكو بيشكال ما بي. ہاں مثال کے طور پہ اسے معلوم ہے کہ الحزام لبس هذا، اذا الحزام يخلي بجيبه ما يخالف، اما اذا يتحزم بمثل الاسم مثل مثال کے طور کے اوپر بیلٹ ہے، اگر وہ انسان پہنتا ہے اس کو نجس ہے تو اشکال ہے، لیکن اگر جیب میں رکھی ہے تو اشکال نہیں ہے، پھر تو نماز پڑھ لے تو کوئی اشکال نہیں. مثال کے طور پر اسی طرح کوئی نجس چیز اگر اس کی رطوبت نہیں ہے، جسم تک سرایت نہیں کرے گی، لباس تک سرایت نہیں کرے گی، جیب میں رکھ لی ہے تو اشکال ہے. لباس یا نجس میں اشکال ہے، لیکن کوئی چیز جیب میں رکھی ہے تو اشکال نہیں. خود بیلٹ جو ہے وہ بھی لباس کے حکم میں، مگر یہ کہ پہن نہیں رہا ہو، جیب میں رکھو. اگر نجس بیلٹ ہے لباس میں اور استعمال کر رہا ہے اس کو ایسے پہنے ہوئے ہے تو اس میں اشکال ہے. اسی طرح کوئی اور نجس چیز ہے اس نے جیب میں رکھی جو کسی اور کو نجس نہیں کرے گی، ہاتھ کو نجس نہیں کرے گی، لباس کو نجس نہیں کرے گی، تو رکھ سکتا ہے جیب. تو یہ حصر نہیں ہے اس میں. اگر یقین ہو آپ کو تو پھر کوئی، اگر یقین ہو، یقین جب تک نہ ہو نجاست کا، نجس نہیں ہے کوئی چیز، یہ حکم نجاست نہیں شامل ہوگا. لازم اما ماء طاهر يمسحوه او يرضوا المغصوب منه، يرضوه یا اس کو طاہر کرے یا جس سے مال ہے اس سے رضایت حاصل کرے.
خب باید آقایون حرفا رو منتقل کنن، ضروری ہے کہ بفرمایید آپ حضرات باتوں کو وظیفهشون رو پہنچائیں، انجام بدن. اپنے وظائف کو انجام دیں. بله. خود بعد بخونه در باب مستحبات آپ مستحبات میں وسعت وسعت ہے، بعد میں پڑھ سکتے ہیں بله چون کیونکہ جماعت جماعت اہم ہے. بله. تبعیض میں اشکال نہیں. اینو جواهر در باب صلوات ثواب مستحبه ثواب نماز شب 8 رکعته این جایزه یه صاحب چیزش صاحب جواہر نے اس کو نقل کیا ہے. مثال کے طور پر نماز شب 8 رکعت ہے، 11 رکعت ہے، کل ملا کے اس میں سے کچھ حصہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اما خود ایشون فرموده غالبا هم اشکال نیست در مستحبات باب میں اشکال نہیں، مستحبات کچھ حد تک پڑھا کچھ نہیں پڑھا کوئی حرج نہیں. روزشو نمیگیره نمازشو میکنه، روزشو مثال کے طور بگیره پہ نمازشو نخونه، نمازش روزہ بعدش رکھے عمل، مثال کے طور پہ کوئی عمل مستحب ہے جس میں روزہ ہے عمل ہے، اور کوئی انسان روزہ رکھے عمل نہ کرے، یا عمل کرے روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے روزہ رکھے، مستحبات میں کوئی حرج نہیں ہے، اشکال نہیں. ان القرآن يقول انما یعنی بس قرآن میں حکم ہے انما کے ساتھ، انما يتقبل الله من خدا متقین سے المتقین قبول کرتا ہے. اللي ما يخمس اگر عمدا هذا جان بوجھ کے مو اسے ایسا عمل کیا ہے تو پھر مو متقی مقبول. نہیں ہے یہ. اسی طرح ايوه ايوه اي اس میں حرج ما نہیں. يخالف ما يخالف لانش مجري هذا اگر من معلوم ہو کہ یہ حرام میں مجري سے هذا عنده تو اموال نہیں. حرام. اما هذا اللي يطيل الحسينيه لعله ممکن اس نے حسینیہ کے لیے جو دیا ہو، هذا مو امام حرام، باڑے کے لیے دیا ہو، اس نے شاید لعله حلال سے هذا دیا من ہو، ورث ابوه، لعله واحد من کسی نے ہدیہ دیا ہے، کسی نے اس کو کہیں سے عطا کیا ہے، کہیں اور سے اس نے حاصل. اذا يجري نفس اگر آپ کو معلوم ہو کہ نہیں یہی مال جو میرے ہاتھ میں اس نے دیا یہ حرام ہے تو نہیں، اشکال ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں حرج ما نہیں ہے. يخالف لا لا ما اس يخالف طرح جس طرح آپ بیان کریں کوئی حرج نہیں. جیسا کوئی چور ہے، لص علني ابوك ان سے چوراتا ہے، ان سے چوراتا ہے، وانطقفت خاتم انت اذا بينك وبين الله ما آپ تدري کو هذا ایک انگوٹھی دیتا ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے، واللہ نہیں معلوم ہے کہ یہ اس نے خرید کے آپ کو دی ہے چوری کر کے دی، تو آپ استعمال کر سکتے لا ہو. تدري نفس هذا بايقه مثلا. لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ اس نے چوری وصلى کی ہے تو الله آپ على کے لیے محمد وآله یقین ہے کہ چوری کی تو استعمال نہیں کر سکتے. سيدي يا